ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی۔ مربی مقصود صاحب مرحوم کا ذکر خیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ بے شک محترم حافظ صاحب ایک قیمتی وجود تھے۔ آپ نے بے حد پیاری اور جاندار و شاندار زندگی گزاری تھی۔ آفرین ہے ان کی اہلیہ محترمہ پر کہ جس طرح وہ محترم حافظ صاحب کو سجا سنوار کر دفتر بھیجتی تھیں، اس طرح تو اکثر آنکھوں والے بھی نہیں آتے۔ حافظ صاحب کچھ لباس اور وجیح نہیں تھے، بلکہ آپ مرنجان مرنج طبع اور خوش گفتار بھی تھے۔ آپ طبیعت میں عالمانہ فن کے ساتھ ساتھ ظرافت بھی نمایاں تھی۔ آپ کی طبیعت میں عالمانہ فن کے ساتھ ساتھ ظرافت بھی نمایاں تھی۔ آپ اکیلے چلتے ہوئے کبھی محسوس نہیں ہوتے دینے تھے۔ آپ اکیلے چلتے ہوئے کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ ظاہری بصارت سے محروم ہیں، بلکہ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آپ کا دل آپ کو ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ آپ دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے مطابق دل کی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ حسن ظن کا ایک شاہکار تھے۔ بلا شبہ آپ ایک نادر و نایاب گوہر تھے، اور اس گوہر کی قدردانی آپ کے اہل و عیال نے بھی کی، اور دربار خلافت سے بھی ہمیشہ آپ کی پذیرائی ہوئی۔ الحمدللہ ہم بلا شبہ آپ کی زندگی، طرز زندگی اور اللہ حسن خلقی سے بے شمار نمونے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی کسی محرومی کو بھی کبھی اپنے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ اندر سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باوجود بہت مضبوط شخصیت کا کردار نبھاتے رہے۔ آپ سب کے دوست تھے، لیکن محترم عبد المنان صاحب کے بیٹے محترم محمود صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی مثالی تھی۔ آفرین ہے محمود صاحب پر۔ آپ علم و معرفت میں صاحب کمال تھے، اور انتظامی صلاحیتوں سے بھی مالا مال تھے، جس کا اظہار یہ ہے کہ آپ سالہ سال سے مجلس نبینا کے سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ خاکسار محمد مقصود احمد مربی سلسلہ۔ یہ اعلیٰ ترین الفاظ جس شخصیت کے لیے مربی صاحب نے لکھے ہیں، ہم سننے کے بعد خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اگر آنکھوں کا نور انہیں عطا نہیں کیا تو اس کے بدلے میں قرآن کریم کا نور ان کے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھر دیا۔ حافظ قرآن ہونا آج کے دور میں بہت بڑی سعادت ہے۔ پورا قرآن جو ہے وہ آپ کے سینے میں تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں بہت کم قرآن کی تلاوت یا اسے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن حافظ صاحب کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہیں پورا
خدا تعالیٰ کے سارے الفاظ جس کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساری عمر ان کی آواز جن جن لوگوں نے سنی وہ ان کے فین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور ہم یہاں جو جرمنی میں رہنے والے ہیں ان کے جذبات، ان کے افسوس کا جو اظہار ہے ان کی فیملی تک پہنچے اور ان کو صبر جمیل حاصل ہو۔ آمین۔